بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنی حکومت کے تحت ہونے والی بین الاقوامی ڈیموکریسی سمٹ کا آغاز کر دیا ہے اور دنیا بھر میں جمہوریت کے فروغ کے مختلف پروگرامز کے لیے 69 کروڑ ڈالر کے فنڈز کا اعلان کیا ہے۔ صدر بائیڈن نے بدھ کو کانفرنس سے افتتاحی خطاب میں کہا کہ ہم تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر ہیں جہاں ہمارے کیے گئے فیصلے دہائیوں تک دنیا پر اثر انداز ہوں گے۔ دنیا بھر میں جمہوریت کو درپیش مسائل سے متعلق ہونے والی یہ دوسری کانفرنس ہے جس میں تقریباً 120 عالمی لیڈر شریک ہو رہے ہیں۔ اس کا زیادہ تر حصہ ورچوئلی منعقد کیا جا رہا ہے۔ امریکی کانگریس کی طرف سے صدر کو دیے جانے والے سب سے اہم اختیارات میں سے ایک جنگی اختیارات AUMF یا امریکی حملوں کے لیے ملٹری فورسز کا استعمال ہے، جس نے امریکی صدور کو اختیار دیا تھا کہ وہ کانگریس کی منظوری کے بغیر فوجی آپریشن کر سکتے ہیں۔ کانگریس نے سن 1991 کی خلیجی جنگ اور سن 2003 کے عراق پر امریکی حملوں کے لیے ملٹری فورسز کے استعمال کے لیے اجازت دی تھی۔ امریکی سینٹ کئی دہائیوں پرانی قانون سازی کو منسوخ کرنے کی طرف قدم اٹھا رہا ہے جس میں امریکی صدور کو عراق میں جنگ کے لیے فوجی وسائل کے استعمال کے وسیع اختیارات حاصل تھے۔ اس اقدام کو منظور کرنے کی پچھلی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ توقع ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں سینٹ میں اس کی منسوخی کے لیے 60 ووٹوں کی حمایت حاصل ہو جائے گی، جہاں اس اقدام کو 2 پارٹی حمایت حاصل ہے۔ منسوخی کو ابھی بھی ریپبلکن کی زیر قیادت امریکی ایوان نمائندگان سے منظور کرانا پڑے گا۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا 86 سالہ پوپ فرانسس کو ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ پوپ فرانسس کے ترجمان کے مطابق پوپ فرانسس کے طبی معائنے کا وقت پہلے سے طے شدہ تھا۔ ایران نے یونان میں اسرائیلی اہداف پر حملوں کی سازش کا الزام مسترد کر دیا ہے۔ ایرانی سفارتخانے نے کہا کہ اسرائیلی ذرائع کی افواہیں اور ایران پر بے بنیاد الزامات مسترد کرتے ہیں۔ ذرائع کی من گھڑت باتیں اسرائیل کے اندرونی بحران سے توجہ ہٹانے کے لیے ہیں۔ برطانوی لیبر پارٹی کے سربراہ سر کیئر سٹارمر نے سابق لیبر لیڈر جیریمی کوربن کے یہود مخالف بیان پر پارٹی کی طرف سے ان پر اگلے عام انتخابات میں حصہ لینے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ دوسری جانب کوربن نے اس پابندی کو لاکھوں ووٹرز کی توہین اور پارٹی کے اندر جمہوریت پر حملہ قرار دیا اور آزاد حیثیت میں انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ممکنہ فرد جرم کی کارروائی تاخیر کا شکار ہو گئی ہے۔ گرینڈ جیوری اب چھٹیوں کے بعد کیسز دوبارہ سنے گی۔ امریکہ میں ایسٹر، پاس اوور، عید الفطر اور 10 اپریل سے 2 ہفتے کی چھٹیاں آ رہی ہیں۔ گرینڈ جیوری کی جانب سے اپریل کی آخر تک کیسز پر غور کا امکان نہیں ہے۔ واضح رہے کہ سابق صدر ٹرمپ پر سن 2016 کے صدارتی انتخابات سے پہلے ایک اداکارہ کو زبان بندی کے لیے $1,30,000 دینے کا الزام ہے۔ ٹویٹر نے پاکستانی حکومت کا اکاؤنٹ بھارت میں بلاک کر دیا۔ ٹویٹر نے جاری کردہ نوٹس میں کہا ہے کہ پاکستانی حکومت کا آفیشیل اکاؤنٹ بھارت میں بلاک کر دیا گیا ہے کیونکہ کمپنی کی گائیڈ لائنز اسے مستند قانونی تقاضوں کے جواب میں اکاؤنٹ روکنے پر مجبور کرتے ہیں۔ افریقی ملک برونڈی کے بازیرو نامی علاقے کو خطرناک اور نئے قسم کے وائرس نے جکڑ لیا۔ کچھ لوگوں کے ناک سے خون بہنے کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ اس پراسرار وائرس سے اب تک 3 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس نئی اور نامعلوم بیماری میں بخار، سر درد، چکر آنا اور الٹی جیسی علامات محسوس ہوتی ہیں۔ صحت کے حکام کی موجودہ صورتحال پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ ترکی میں آئندہ ماہ 27 اپریل کو جوہری پاور پلانٹ کا افتتاح ہونا ہے۔ اس موقع پر ممکن ہے کہ روسی صدر پیوٹن ترکی آئیں یا افتتاحی تقریب میں آن لائن شرکت کریں۔ یاد رہے کہ ترکی کا پہلا جوہری پاور پلانٹ روسی کمپنی تعمیر کر رہی ہے۔ متحدہ عرب
امارات، UAE اور اسرائیل کے شہری ایک دوسرے کے ممالک میں اپنے ملکوں کے ڈرائیونگ لائسنس پر گاڑی چلا سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ دونوں ممالک کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی سیاحوں کے لیے UAE 5 پسندیدہ ترین سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ معروف امریکی کمپنی ٹیسلا کے بانی ایلون مسک نے ماہرین کو AI ٹیکنالوجی کو مزید جدید بنانے سے روکنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ایلون مسک اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ماہرین اور صنعت کاروں نے ایک خط میں معاشرے اور انسانیت کے لیے ممکنہ خطرات کی نشاندہی کرتے ہوئے اوپن AI کے نئے GPT-4 سے زیادہ طاقتور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نظام کو تیار کرنے کے لیے 6 ماہ کا وقفہ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ طاقتور AI سسٹمز یعنی مصنوعی ذہانت کو صرف اس وقت تیار کیا جانا چاہیے جب ہمیں یقین ہو کہ ان کے اثرات مثبت ہوں گے اور ان کی وجہ سے درپیش خطرات پر قابو پایا جا سکے گا۔ وسط ایشیائی ریاست آذربائیجان اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات بحال ہونے کے بعد آذربائیجان نے اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ کھول دیا ہے۔ سفارت خانے کی افتتاحی تقریب میں دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 1 اپریل سن 2023، صفحہ 8، طارق مرزا کی آواز میں۔